تو عشق میرا از کلم عائشہ جبین قسط نمبر 22 آخری قسط۔ وہ دونوں اندر آئیں تو شمع شاہ وہاں سے پہلے ہی آئی ہوئی تھی اور شمائلہ سے باتیں کرنے میں مشغول تھی، جبکہ پاس بیٹھی مریم ان کو دیکھ کر سدرا کے کان میں بولی، اب یہ یہاں نہ جانے کیوں آئی ہیں؟ جب بھی آتی ہیں کچھ غلط ضرور ہوتا ہے، فساد کی جڑ ہے پوری۔ کچھ نہیں ہوگا، وہم ہے تمہارا، مریم آپی تسلی رکھو۔ سدرا نے شمع شاہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور اپنی بہن سے بولی، خدا خیر کرے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ بہت غلط، مریم بولی اور خود اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ تم کب آئی ہو شمع، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں باہر ہی بیٹھی تھی، جمیلہ شاہ شمع کو ملتے ہوئے بولی، تم مصروف ہی بہت تھی اپنی بہو کے ساتھ، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ہادیہ کو دیکھ کر بولی تو ان کے لہجے میں تپش محسوس کر کے ہادیہ مسکرا بھی نہ سکی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تو شمائلہ نے اس کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس کو وہ نفی کر کے مریم کے ساتھ جا بیٹھی۔ آپی آپ کی ساس کیسے دیکھتی ہیں مجھے، بہت عجیب لگتا ہے ان کا دیکھنا، وہ مریم سے بولی۔ تم ان کو دفع کرو، یہ علی کہاں ہے، اس کا پتہ کرو، فون کرو اس کو، مریم ہادیہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے بولی۔ آپی فون تو شاید کشف کے پاس تھا، اس نے نجف کی بیٹی کا نام لیا۔ اچھا ایسا کرو تم میرا فون اٹھا کر دو، میں اس کو فون کرتی ہوں، مریم نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ہادیہ نے اس کو فون دیا اور چائے کے لیے اٹھی تو سدرا بھی اس کے ساتھ جانے کو کھڑی ہوئی۔ ان کو جاتا دیکھ کر شمع شاہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے دور تک جاتا دیکھا۔ علی نے ہادیہ کو میسج کیا، ہادیہ جہاں بھی ہو ابھی اسی وقت روم میں چلی جاؤ، چاہے کتنا بھی ضروری کام کر رہی ہو سب چھوڑ دو پلیز، ہر کام چھوڑ کر کمرے میں چلی جاؤ۔ ایک آخری بار میری بات مان لو، پھر جیسا تم بولو گی میں ویسا ہی کروں گا، پرومس۔ ایک آخری بار مان لو۔ اب وہ نہایت رش میں سے ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی، رگیں ایسی تنی ہوئی تھی جیسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ بات یہ نہیں تھی اس کو ہادیہ پر اعتبار نہیں تھا، بات یہ تھی کہ اس کی نادانی نے یہ دن دکھایا تھا۔ نہ وہ یہ سب کرتا نہ صدف کو موقع ملتا، وہ اگر پہلے ہی دن صدف کے قدم روک دیتا اور اپنا راز اپنے تک رکھتا تو سب اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ واقعی سچ کہتے ہیں اپنی کمزوری کسی کو ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بالکل سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا، اس نے بھول کر بھی ایک نگاہ صدف پر نہیں ڈالی تھی۔ صدف نے اس کو دیکھا اور اپنے پلان کو کامیاب ہوتا دیکھ کر وہ مسکرائی اور گردن اکڑا کر باہر دیکھنے لگی، یہ جانے بغیر کہ اس کی پلاننگ کچھ بھی اس کے آگے جو اس کائنات کا مالک ہے، اس کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک ایک سانس اس کی اجازت کا محتاج ہے، اس کا انکار ہو تو ہم اگلا سانس بھی نہ لے سکے، چاہے کتنا بھی ضروری کام پڑا ہو، یا پھر کوئی بہت پیارا تکلیف میں ہو، یا پھر ہمارے لیے تڑپ رہا ہو۔ اس دنیا کی ہر چیز، چاہے انسان، چرند پرند، پھول، درخت، دریا، سمندر، پانی، ہوا، چشمہ، جھرنا ہو، چاہے جانور ہو، وہ آسمان کے وسط میں ہو یا زمین کی گہرائی میں، سب اس کی اجازت کے محتاج ہیں، سب اس کے کن کے منتظر ہیں، اور جب وہ کن کہتا ہے پھر فیکون ہو جاتا ہے۔ اس کن فیکون کے عمل میں بہت کچھ بن جاتا اور کسی کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو قادر مطلق چاہتا ہے۔ سوچوں کے بھنور میں ڈوبا وہ نہ جانے کیسے شاہ ہاؤس کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ چلو آؤ، بولو جو کہنا ہے تمہیں، یاد رکھنا اگر تم جھوٹی ثابت ہو گئی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ مجھے ہادیہ پر بھروسہ ہے، بس تمہیں جھوٹا ثابت کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
وہ جلسا دینے والے انداز میں بولا اور اندر چلا گیا۔ صدف بھی اٹھلاتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ سدرا اور ہادیہ چائے بنا کر لا رہی تھی جب فواد کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی تو وہ دونوں وہاں جانے لگی۔ سدرا ایسا کرو تم امی کو بلا کر لاؤ، میں دیکھتی ہوں جب تک فواد کو کیا ہوا ہے۔ ہادیہ فواد کے کمرے میں آ گئی۔ جب تک وہ اندر گئی کمرے کا دروازہ کسی نے بند کر دیا اور نیچے ہال تک فواد کی آوازیں سن کر سب اوپر جانے لگے۔ تبھی علی بھی صدف کے ساتھ اندر آیا اور آواز سن کر وہ دو قدم سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر فواد کے کمرے میں آیا اور دروازے کو دھکا دیا جو بند تھا۔ اس وقت کچھ سوچے سمجھے بنا دروازے کو توڑنے لگا۔ اس کے دروازہ توڑنے کے بعد سارے اندر آ گئے تو اندر کا منظر عجیب تھا، جس کو دیکھ کر علی نے دیوار کا سہارا لیا۔ صدف نے اپنے پیچھے آئی شمع شاہ کو دیکھا اور مکروسی مسکراہٹ سے ہادیہ کی جانب دیکھا جو فواد کے بہت پاس کھڑی تھی اور فواد کو شاید ہمیشہ کی طرح فیڈ دورہ پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہادیہ کا دوپٹہ دیکھ کر علی شیر کی طرح فواد پر جھپٹا تھا اور اس کو مارنے لگا۔ شور شرابے کی آواز سن کر نجف جو ارشد کے ساتھ اسٹڈی میں تھا بھاگ کر آئے اور بامشکل علی کو قابو کیا جو بے دردی سے فواد کو مار رہا تھا، اور ہادیہ ہکا بکا علی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے اب نارمل بھائی کو بری طرح مار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے لہو ٹپک رہا تھا۔ وہ نجف اور ارشد کو کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ بس کرو علی، کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کیوں مار رہا ہے اس بیچارے کو؟ اس کو کیا پتا کسی بھی بات کا؟ نجف نے علی کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ جان سے مارنا ہے اس معصوم کو؟ کیا یہ معصوم لگ رہا ہے آپ کو نجف بھائی؟ یا نظر نہیں آتا آپ کو کیا ہو رہا تھا یہاں؟ جان کر انجان بن رہے ہیں آپ لوگ۔ سب جانتے ہیں کہ علی نے پہلے دن سے ہادیہ کو اپنی بیوی نہیں مانا، تو اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ راستہ چنا۔ صدف زہر اگلتے ہوئے لہجے میں بولی۔ بس اناف صدف، میں جان لے لوں گا تمہاری اگر ایک اور لفظ تم نے اپنی گندی زبان سے نکالا تو۔ علی بڑک کر صدف کی طرف لپکا تو اس کو ارشد نے پیچھے سے پکڑا۔ رک جاؤ علی، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ارشد نے اس کو سمجھانا چاہا۔ چھوڑیں بھائی، میں آج اس کا قصہ ہی پاک کر دوں گا۔ اور تم کیا بکواس کر رہی تھی؟ میں نے تمہیں… وہ ہادیہ کی طرف لپکا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہنگامہ ہے یہ؟ اقرار شاہ نہ جانے کب گھر آئے اور شور سن کر فواد کے کمرے میں آئے اور باز پرس کرنے لگے۔ آئیں بھائی، دیکھیں اپنی لاڈلی کے کارنامے، جس کو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کیا وہ کتنی گری ہوئی ہے اور بد چلن ہے کہ اپنے ہی شوہر کے ذہنی معذور بھائی کے ساتھ۔ پھپھو خاموش ہو جائیں اور آپ جائیں یہاں سے پلیز، نجف دہاڑ کر بولا۔ ہم تو چلے جاتے ہیں، تم بھی اس گندے کو اپنے گھر سے نکالو تو بہتر ہے۔ وہ نہ خود سے بولی اور باہر جانے لگی۔ علی کے پاس رکو، میری بات مانو، ابھی اس کو 3 لفظ بولو اور جانے خلاصی کرو اپنی اس سے، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ان کی بات سن کر علی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ کوئی اس کو تو دیکھو۔ اقرار شاہ نے سب کی توجہ فواد کی طرف کی جو زمین پر عجیب ڈھنگ سے گرا پڑا تھا، اور ہادیہ ایک طرف کھڑی رو رہی تھی۔ جمیلہ شاہ اور مریم فواد کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگی اور سدرا اس کی دوائی والا باکس تلاش کرنے لگی۔ ارشد نے علی کو باہر لے جانے کے لیے کہا اور شمائلہ سے اس کے لیے پانی لانے کو بولا۔ ادھر نجف اور اقرار شاہ نے فواد کو بیڈ پر لٹایا اور نجف نے اس کو سکون کا انجیکشن لگایا۔ اس عرصے میں ہادیہ کو بنا دوپٹے کے کھڑی رونے میں مشغول تھی۔ نجف نے مریم کو اشارہ کیا تو اس نے ہادیہ کو دوپٹہ اڑایا اور باہر گئی۔ ایک ایک کر کے سارے باہر آئے تو اقرار شاہ نے پوچھا، کیا تھا یہ سب؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں اس تماشے کو۔ اس کے منہ سر بھی ہے، کوئی بتائے گا مجھے؟ اور تم علی، کیا سنا رہا ہے تو؟ کیا بول رہا ہے؟ صدف، کچھ بولو گی تم؟ اپنی صفائی میں اپنے باروب لہجے میں بولے علی جو نہ جانے کون سے خیالوں میں گم تھا۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا اور سب کو دیکھا۔ سب اس
کے جواب کی طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک وہی تھی جس کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ہادیہ کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا بکواس کی تھی میں نے میسج پر کمرے میں رہنا نہیں، مگر تم نے قسم کھائی ہے میری بات کی نفی کرنے کی۔ کتنے مان سے میں نے کہا تھا صدف کو کہ تم میری ہر بات مانتی ہو، جھوٹا کر دیا تم نے مجھے اس کے سامنے۔ کہو کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے تمہیں جھوٹا کیا؟ تم نے میری ذات کے پرچے اڑا دیے علی شاہ، مجھے بے وقت کر دیا۔ کیسے اس نے مجھ پر اتنا گندا گھناؤنا الزام لگایا اور تم خاموش رہے اور یہاں کھڑے مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ پہلے دن سے تمہاری ہر بات برداشت کر رہی ہوں، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی۔ اور بدلے میں کیا دیا تم نے مجھے؟ یہ بدنامی۔ کبھی محبت تو دور، مجھے عزت بھی نہیں دی۔ ہنس کر کبھی بات نہیں کی۔ کیوں مانتی میں تمہاری بات؟ کبھی مانا ہے مجھے اپنی بیوی جو یوں کھڑے روب جاڑ رہے ہو؟ بولو۔ وہ آج سارے حساب کتاب کرنے کے موڈ میں تھی۔ اچھا یہی گلہ ہے کہ کبھی بیوی کا درجہ نہیں دیا؟ تو چلو ابھی تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانتی تم میری بات۔ وہ ہادیہ کا بازو پکڑ کر اوپر لے جانے لگا تو ہادیہ نے جھٹکے سے اپنا بازو اس سے چھڑا کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو سب ایک دم کھڑے ہو گئے اور ہادیہ تیزی سے چلتے ہوئے اقرار شاہ کے پاس آئی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیں انکل، اب میں اور نہیں سہ سکتی، نہ وعدہ نبھا سکتی ہوں۔ یہ شخص شادی کا مطلب بھی نہیں سمجھتا اور بیوی کا کیا مقام ہے اور وہ کیسے دینا ہے، یہ دیکھا اور سنا آپ نے۔ میں اب نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ جس کو دل، روح اور جسم کے تعلق کے درمیان فرق کرنا نہیں آتا۔ معاف کر دے مجھے، وہ بول کر روتے ہوئے باہر کی جانب چل پڑی۔ اس کے جانے کے بعد اقرار شاہ صوفے پر ڈیگ گئے اور اپنا سر دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ نجف علی کو بولا، یہ بےہودگی تھی علی، بات تھی ہی نہیں یہ سب کے سامنے کرنے والی۔ جاؤ اور دیکھو اس کو، اس وقت کہاں ہے وہ؟ جمیلہ شاہ نے اقرار شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، کیا تھا ایسا جو آپ جانتے تھے ہم سب انجان تھے؟ اور ہادیہ کون سا وعدہ پورا نہ کرنے کا بول رہی تھی؟ کیا چھپا رہے ہیں آپ ہم سب سے؟ بتائیں۔ اقرار شاہ نے ہادیہ سے ملنے، اپنے اور نعمان ملک کے درمیان ہونے والی ساری بات بتا دی، جس کو سب منہ کھولے سن رہے تھے۔ مگر آپ نے یہ سب کیا کیوں کیا؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ ہادیہ اور اس بے غیرت کی اس معصوم سے شادی؟ یہ جانتے ہوئے بھی اس نے کیا کیا تھا پہلی رات اس کے ساتھ؟ نجف اور مریم نے بھی علی کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ اف میرے خدایا، اتنا سب ہوتا رہا میرے گھر اور مجھے کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اتنی بے خبر تھی میں اپنے گھر سے اور میری معصوم سی بانجی اتنا کچھ سہتی رہی میرے اپنے بیٹے اور شوہر کی بدولت۔ اب میں اپنی بہن اور بانجی سے کیسے نظریں ملاؤں گی؟ جمیلہ شاہ افسردہ سی بولی۔ امی یہ سب چھوڑیں، چلیں ہادیہ کو دیکھیں، وہ کہاں ہے اس وقت؟ اکیلی کہاں جائے گی؟ اس کے پاس پیسے اور فون تک نہیں ہے، شمائلہ بولی۔ تو علی نے فوراً سر اٹھایا، بابی فون کہاں ہے اس کا؟ وہ تو کشف کے پاس تھا، شمائلہ بولی۔ کمال ہے، ابھی تمہیں بیوی سے زیادہ اس کے فون کی فکر ہے، باکمال انسان ہو تم، شاباش، نجف غصے سے بولا۔ آپ نہیں سمجھو گے بھائی، وہ بول کر باہر نکل گیا اور ہادیہ کو ڈھونڈنے لگا۔ ساری کالونی میں خاموشی تھی، سردی ہونے کی وجہ سے سب لوگ جلدی گھروں کے اندر تھے۔ شاید باہر صرف جھینگروں کی آواز تھی یا دور سڑک سے آتی جاتی گاڑیوں کی آواز تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح ہادیہ کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ روتی ہوئی اپنی دھن میں جا رہی تھی۔ اس کو ایسا لگا جیسے اس کو علی نے آواز دی ہو۔ وہ ایک دم رک کر پلٹی تو اس کے سامنے صدف کھڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ علی کا گھر چھوڑا ہے، اب یہ دنیا بھی چھوڑ دو تاکہ علی ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے۔ میری اتنی محنت کا صلہ تو ملنا چاہیے۔ صدف نے اس طرح طنزیہ ہنستے ہوئے گن نکالی اور ہادیہ پر تان دی۔ رک جاؤ صدف، کچھ بھی مت کرنا ہادیہ کو۔ علی دوڑتا ہوا ان دونوں تک آیا۔ دور رہو تم علی، اگر میرے نہیں ہو سکتے تم تو کسی کے بھی نہیں ہوگے۔ یاد رکھنا اتنی دیر میں پورا شاہ ہاؤس وہاں آ گیا تھا، اب تو یہ مر گئی، صدف عجیب انداز میں بولی اور فوراً سے گن چلا دی۔
جیسے ہی ہادیہ نیچے گری وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ علی جس کی ہر ایک سانس رکی ہوئی تھی جیسے واپس آئی، وہ تڑپ کر ہادیہ کے پاس آیا۔ ہادیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹنے لگا۔ ہادیہ نے اس کو دیکھا، اٹک اٹک کر بولی، علی میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میرا دامن ابھی بھی صاف ہے، میں جانتا ہوں۔ تم آنکھیں کھولو، سونا نہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ بکھرے لہجے میں بولا۔ بھائی کچھ کریں، کال دی ایمبولینس، وہ چلایا۔ نجف نے جلدی سے کال ملائی اور علی کے پاس آیا جو ہادیہ کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر میں پولیس وین اور ایمبولینس کی ایک ساتھ آواز آئی۔ علی نے جلدی سے ہادیہ کو اٹھایا تو اس کا بازو ہوا میں جھول گیا، جس کو دیکھ کر سدرا اور مریم بے ساختہ چیخی تھی۔ عشق وہ آگ ہے جس میں انسان سونے کی طرح پگھل جاتا ہے، اور محبوب وہ سانچہ ہے جس میں ڈلنا پڑتا ہے۔ اس میں کچھ تکلیف تو ہوتی ہے، پر اس کا اپنا مزہ ہے، اور جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ ہسپتال کے کار وارڈ میں جیسے موت کا سناٹا تھا، صرف نرسز کے چلنے سے ان کی ہیل کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، یا پھر آتے جاتے مریضوں اور ان کے ساتھ آنے والوں کی آوازیں تھیں۔ وہ لوگ ہادیہ کو اسٹریچر پر لٹائے تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوئے۔ علی نے مضبوطی سے ہادیہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، وہ کسی طور پر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، جیسے وہ اس کا ہاتھ چھوڑے گا تو پھر کبھی وہ تھام نہیں سکے گا۔ نجف نے بہت مشکل سے ہادیہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے جدا کیا تو وہ تڑپ کر نجف کے گلے لگ گیا اور اس کو سختی سے بینچ لیا، اور ضبط کرنے کی انتہا پر تھا کہ اس کی آنکھیں لہو رنگ کی ہو رہی تھیں۔ نجف نے علی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر اس کو دلاسا دیا تو وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھتا جا رہا تھا، وہ کسی طور پر نجف کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ علی میرے بھائی، سنبھال خود کو، کیوں تماشا بنا رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں یار۔ نجف نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، جو اتنا خوبرو مرد ہو کر اس وقت کسی چھوٹے سے بچے کی طرح رو رہا ہے جس کا کوئی پسندیدہ کھلونا چھن جاتا ہے۔ بھائی بن جائے، تماشا بن جائے، دیکھیں سب لوگ، مجھے عبرت کا نشان بنا دیا جائے، مجھے سنگسار کر دینا چاہیے۔ جو لڑکی مجھے اتنا چاہتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی، عشق کرتی تھی مجھے، میں نے اس کو اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا، آج وہ میری وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، مجھے مر جانا چاہیے۔ بھائی پلیز پلیز بھائی، مجھے موت دے دو یار، مار ڈالو مجھے۔ روتے ہوئے نجف کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ بولا۔ آتے جاتے اس کو اس طرح روتے گڑ گڑاتے دیکھ کر اپنے آنسو روکے نہیں سکے۔ صبر کر میرے بھائی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گی وہ، تو بس دعا کر اس کے لیے۔ نجف نے اس کو گلے لگا کر بولا۔ اب یہ کیوں ڈرامہ کر رہا ہے؟ جان لینے کی کمی رہتی تھی جو اس بدبخت نے پوری کر دی۔ اقرار شاہ ان کے سر پر آ کر بولے اور علی کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ تو نڈال سا ایک طرف جھول گیا، پر وقت نجف نے اس کو پکڑا تھا۔ نجف اس کو یہاں سے نکال دے ورنہ میں اس کی جان لے لوں گا، واجب القتل ہو چکا ہے یہ میرے لیے۔ اس بچی نے اس کے اتنے ستم سہے اور ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، اور اس نے اس بیچاری پر کیا الزام لگا دیا کہ وہ اس اب نارمل کے ساتھ مل کر کچھ غلط۔ ابو نہیں، مجھے اس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں نے اس کو میسج کیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں رہے، میں جان چکا تھا پھپھو اور صدف آپ سے اور نعمان انکل سے کوئی بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ کیا تھا یہ نہیں جانتا تھا، بس یہی جاننے کے لیے میں نے صدف کی بات مانی اور اس کو گھر لے کر آیا، اور پھر وہ سب نہ جانے کیسے ہو گیا۔ میں تو سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا، ہادیہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ ابو اگر ہادیہ پاک دامن نہیں تو کوئی بھی پاک دامن نہیں، وہ چیخ چیخ کر بولتے ہوئے نیچے بیٹھتے ہوئے بولا، کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی مانند لگ رہا تھا۔ جمیلہ شاہ نے روتے ہوئے علی کو اپنی آغوش میں سمیٹا تو وہ ان کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولا،
امی آپ اس کو بولے مجھے معاف کر دیں، میں پھر کبھی اس کو تنگ نہیں کروں گا، اس کو بے انتہا پیار کروں گا، بس ایک بار وہ میری طرف لوٹ آئے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتا، اس کے احساسات نہیں ہوتے، اس کے جذبات نہیں ہوتے، وہ بھی تو گوشت پوست کا بنا ہے، اس کے سینے میں بھی ویسے ہی دل ہے جیسے کہ عورت کے دل میں۔ بس عورت رو کر اپنا درد نکال سکتی ہے، جبکہ مرد اپنے اندر سارے درد اتار لیتا ہے، اور جب درد حد سے بڑھتا ہے تو وہ لاوے کی مانند پھٹ جاتا ہے، اور پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، جیسے اس وقت علی کی حالت تھی۔ ہر دیکھنے والی آنکھ اس کے حال پر اشک بار تھی۔ اب تو اقرار شاہ کا دل بھی اس کو دیکھ کر پس گیا تھا، آخر وہ اس کے باپ تھے۔ انہوں نے علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور نعمان ملک کو فون کرنے لگے۔ رات جیسے جیسے گہری ہوتی جا رہی تھی، انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی جا رہی تھیں۔ ہادیہ کا آپریشن تو کامیاب ہو گیا تھا، پر ابھی اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ اگلے 24 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ڈاکٹر زیادہ ہوپ فل نہیں تھے۔ انہوں نے نجف اور شاہ کو ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہنے کو بولا تھا۔ علی کب سے ٹھنڈے فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا کر ایک دوسرے کی سمٹ کر سامنے دیکھتے نہ جانے کون سی دنیا میں تھا۔ جب یاسر نے اس کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ کچھ توقف کے بعد بولا، یاسر مار مجھے، ایسا کر میرا گلا گھونٹ دے، میں نے تیری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، موت کا حقدار ہوں میں۔ چپ کر جا علی، چپ کر، بس کر، اگر تجھے میری بہن سے تھوڑی بھی محبت ہے تو پھر ایسے نہیں بولنا، میری بہن نہیں رہ سکتی تیرے بنا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب بس سب بلا کر نئی شروعات کرنا تم دونوں۔ یاسر نے اس کو گلے سے لگایا اور بولا، آپ نے اچھا نہیں کیا ملک صاحب، میری پھول جیسی بیٹی کے ساتھ۔ چاہے لاکھ علی میرا بانجا ہے، مگر آپ نے اپنی دوستی پر میری بیٹی اور اس کی خوشیاں کیوں قربان کی؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، راحت ملک نے اپنے شوہر سے شکوہ کیا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھے اقرار شاہ ان کے پاس آئے اور بآور ہاتھ جوڑ کر بولے، مجھے معاف کر دو راحت، میں اپنے بیٹے کی خوشی اور اپنے گھر کے لیے خود غرض ہو گیا تھا۔ جو میں نعمان اور ہادیہ سے اتنا بڑا خراج مانگا، اور شاباش ہے ان کی، مجھے منع نہیں کیا، میرا ساتھ دیا۔ میں نے نعمان سے دوستی کی بہت بڑی قیمت مانگی اور ہادیہ سے اس کی محبت کی۔ نہیں یار تو ایسا مت بول، نعمان ملک نے اقرار شاہ کے جڑے ہاتھ پکڑے، تیری بات اس لیے مانی، اس میں مجھے اپنی بیٹی کی بھی خوشی نظر آئی تھی۔ علی کے ذکر پر جو چمک اس کی آنکھوں میں آتی تھی، اس کے لیے میں تیری بات مان گیا تھا کہ شاید اس طرح میری بیٹی کو اس کی خوشیاں مل جائیں گی۔ نعمان ملک ٹھنڈی سانس لے کر بولے تھے، ہم سب اپنی غرض میں تھے، تم، میں اور ہادیہ، اس کو بھی علی اور میری محبت نے یہ قدم اٹھانے کا حوصلہ دیا، مگر ہمارا دشمن بہت شاطر تھا۔ نعمان تم ان ماں بیٹی کی فکر مت کرو، اب میں وہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، اب وہ ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزاریں گی۔ اب نہ شمع کو اس جائیداد سے کچھ ملے گا اور نہ اس کی پاگل بیٹی کو میرا بیٹا۔ آج ایک بار پھر تم نے 30 سال پہلے کی طرح میرے گھر کی عزت رکھ لی ہے، اقرار شاہ مشکور سے بولے۔ ماضی یہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے جہاں ایک لڑکی مائیوں کے لباس میں بیٹھی تھی، اس نے اپنا چہرہ کالی شیشوں والی چادر سے چھپا رکھا تھا۔ وہ بار بار ٹرین کی پٹری کی طرف دیکھتی اور کبھی باہر پلیٹ فارم کی طرف۔ اس کو کسی کا انتظار تھا، آنے والا ابھی تک نہیں آیا تھا، مگر کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ پلٹی اور اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر سانس لینا بھول گئی۔ اس نے تو پورا انتظام کیا تھا، گھر سے کوئی اس کے پیچھے آنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس نے سب کو چائے اور کافی کی مقدار میں نیند کی گولیاں دی تھی۔ اس کے یہاں سے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ اقرار بھائی آپ یہاں؟ شمع شاہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں نے وہ چائے نہیں پی تھی جو میری بہن نے بہت پیار سے سب کے لیے بنائی تھی۔ تم نے ماں باپ کی عزت، بھائی کا مان سب توڑ دیا ایک انجان کے لیے، اور جاتے سب اپنے ساتھ لے کر جانے والی تھی۔ ماں باپ کی عزت، پیسے، دولت سب، اگر دولت چاہتی تو وہ اور بات تھی، مگر تم نے میرے باپ کی پگڑی اچھالی ہے، اس کے لیے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر آج نعمان نہیں ہوتا تو سب ختم ہو جاتا۔
کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اب اگر گھر چلنا ہے تو چلو، ورنہ آج کے بعد تم میرے اور میں تمہارے لیے مر گئے۔ اور ہاں، جہاں تم چاہتی ہو وہاں تمہاری شادی کرا دوں گا میں، یہ وعدہ ہے میرا۔ شمع شاہ نے نعمان ملک کو خوب کوسا، جس نے ان کا سارا پلان خراب کر دیا تھا اور ان کو ان کے بھائی کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے کی پلاننگ کرنے لگی، کیسے نعمان ملک سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے اور ساری دولت جائیداد اپنے نام کروانی ہے۔ وہ اس وقت تو معافی مانگ کر اپنے بھائی کے ہمراہ گھر آ گئی اور اپنے چچا کے بیٹے واصف شاہ سے اپنے بھائی کی رضامندی سے شادی کر لی۔ کوئی نہیں جانتا تھا ان کے اندر یہ زہر پل رہا ہے۔ علی کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے وہ کسی کام سے شمع شاہ کے گھر گئے۔ صدف اور شمع کی گھناؤنی سازش جان کر انہوں نے علی اور ہادیہ کی شادی کا سوچا۔ وہ جانتے تھے کہ علی کو ہادیہ سے اچھی شریک حیات نہیں ملے گی، اور اگر صدف ان کی بہو بن کر ان کے گھر آئی تو ان کا گھر نہیں بچے گا۔ ساری صورتحال نعمان ملک کو بتا کر انہوں نے ہادیہ کی شادی علی سے کروا دی۔ اب سارے حالات سب کے سامنے تھے، سب کو گویا سام سونگ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں راحت، ہادیہ نے بہت سفر کیا ہے، بہت کچھ سہا، پر یہ بھی سچ ہے وہ علی سے عشق کرتی تھی، اور علی بھی، بس وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں سکا، اور سب سمجھ آئی تو بہت دیر ہو گئی۔ اگر تم چاہو گی تو میں علی سے بول لوں گا، وہ ہادیہ کو آزاد کر دے گا۔ اقرار شاہ نے آخری بات بہت دقت سے بولی۔ تو راحت ملک نے سر اٹھایا، نہیں اقرار بھائی، میں ایسا نہیں چاہتی۔ میری بیٹی کی تو سانس ہی آپ لوگوں کو دیکھ کر آتی ہے، اور علی کے بغیر وہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ بھول جائیں سب باتوں کو، مٹی ڈالیں سب، بس یہ دعا کریں میری بچی کو جلدی ہوش آ جائے۔ سب نے یک زبان آمین بولا تو اقرار شاہ نے راحت ملک کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پاس کھڑے نعمان ملک کو ساتھ لگایا اور باہر لے گئے۔ راحت ملک اور جمیلہ شاہ بھی ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ نور، سدرا، مریم، شمائلہ ایک ساتھ اٹھی اور مسجد کی طرف چل دی تاکہ نفل ادا کر سکیں۔ نجف نے یاسر کو اشارہ کیا اور وہ دونوں ڈاکٹر کے روم کی طرف چل دیے، جبکہ عاشر کبھی ماں اور کبھی اپنی آنی کو روتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ شاید ابھی ابھی نفل ادا کر کے فارغ ہوا تھا۔ یہ تہجد کا وقت تھا، جب اللہ اپنے پہلے عرش پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے تو آؤ، جو مانگو گے مل جائے گا۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جس میں ہر جائز دعا مانگی جا سکتی ہے۔ وہ تو دینے کے لیے ہر پل تیار رہتا ہے، ایک ہم ہی ہیں جس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں نہیں۔ بے شک وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جتنا اچھا وہ سوچتا ہے اپنے بندے کا، اتنا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ وہ کب سے ہاتھ اٹھائے نہ جانے کون کون سے واسطے دے کر اپنے رب کو راضی کر رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا اس کو ہادیہ سے ملنا اس ذات کریم کی منشا ہے۔ وہ اگر آج اس کی شریک حیات تھی تو یہ اس کا کرم، اس کا انعام تھا، جس کو علی نے سمجھا نہیں۔ وہ بہت پچھتا رہا تھا۔ بس ایک بار مولا اس کو میری زندگی میں واپس بھیج دے، پھر کبھی کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں دوں گا میں اس کو، پھولوں کی طرح رکھوں گا۔ وہ گڑ گڑا کر ہادیہ کی صحت کی دعا مانگ رہا تھا۔ وہ چاروں اس کو دیکھ کر اس کے اور علی کے ساتھ رہنے کی دعا مانگنے لگی، اور یہ شاید قبولیت کا وقت تھا۔ جب عاشر نے ان کو ہادیہ کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تو سب جلدی جلدی روم میں آئے، جبکہ علی نے باہر ہی قدم روک دیے۔ وہ سب ہادیہ کو باری باری مل رہے تھے، پر وہ بار بار اس کو ہی تلاش کر رہی تھی جس کو اس نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنے لیے روتا ہوا دیکھا تھا۔ سب اس کو مل کر باہر آئے تو علی نے ان سب کو دیکھ کر نظریں نیچی کر لی تو راحت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو اندر جانے کا بولا، جاؤ تمہارا ہی انتظار کر رہی ہے وہ۔ سن کر سر ہلا کر اندر چلا گیا اور یہ سب باہر نکل گئے۔ وہ چھت کو دیکھ رہی تھی جب اس نے اپنے سر پر کسی لمس کو محسوس کیا۔ کیسی ہو؟ وہ اپنے لب دبا کر بولا۔ اس کا بھاری ہوتا ہوا لہجہ اور آنکھوں کی سرخی اس کے رونے کا راز عیاں کر رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، آپ کیوں روئے تھے؟ وہ نکاہت زدہ سی بولی۔ نہیں، میں نہیں رویا، جو تم پر ظلم کیا اس کا ہر جاننا ہے یہ آنسو۔ اتنا ستایا تمہیں، کبھی کوئی خوشی نہیں دی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا، مجھے اور کچھ نہیں، بس آپ کا وہ شک مارا گیا کہ میں فواد۔ شش،
علی نے اپنی شہادت کی انگلی ہادیہ کے ہونٹوں پر رکھی۔ میں مر کر بھی تم کو یہ نہیں بول سکتا، میرے کردار میں جول ہو سکتا ہے، تمہارے نہیں۔ اب دوبارہ کبھی ایسا مت سوچنا۔ تمہیں کمرے میں رہنے کا اس لیے بولا تھا، مجھے پتا تھا صدف ضرور کچھ غلط کرے گی، مگر تم نے میرا میسج نہیں دیکھا۔ اور وہ بول کر خاموش ہوا۔ اور کیا؟ ہادیہ نے علی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اتنی زور کا تھپڑ مارا ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ہو تو اتنی سی، تھپڑ ایسا مارا جیسے روز جم جاتی ہو لڑکی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو ہادیہ ہنسنے لگی۔ کیا واقعی بہت زور کا لگا تھا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ نہیں، اتنا بھی نہیں، بس جتنے کی ضرورت تھی اتنا۔ اچھا تم فکر نہ کرو، بس اپنا دھیان رکھو مائی لائف لائن۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا اور اپنا سر اس کے سر سے ٹکا دیا۔ 2 ماہ کے بعد پورا گھر رنگ برنگی لائٹس اور پھولوں سے سجا ہوا، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہی تھی۔ آج اس کے بھائی یاسر اور سدرا کی بارات تھی۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کے فراک بالکل کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ بات تو سنو میری ہادیہ، وہ کب سے ہادیہ کے پیچھے گھوم رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ اتنے کام پڑے ہیں ابھی مجھے، ادھر بھیا کی صحرا بندی کے لیے بھی جانا ہے۔ اب کیا چاہیے آپ کو؟ ساری چیزیں تو رکھ کر آئی تھی، اب کیا نہیں مل رہا آپ کو بتائیں مجھے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تم، مختصر بولا گیا۔ کیا؟ وہ چیخی۔ تم نہیں مل رہی مجھے، چھوڑو یہ شادی، سارے ہیں نا وہ دیکھ لیں گے۔ تم چلو میرے ساتھ، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ زیر لب مسکرا کر بولا۔ نہیں جی شکریہ، مجھے بہت کام ہے، اور یہ شادی نہ صرف میرے بھائی کی، میری کزن، میری نند اور پیاری سی دوست کی ہے۔ ہاں جی، باقی سارے تمہارے اپنے ہیں، ایک میں ہی ستیلا ہوں۔ وہ بول کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر اس کی بات پر ہنستی رہی اور اپنے میکے چلی گئی، جہاں اس نے اپنے بھائی کی بارات کے ہمراہ آنا تھا۔ علی میرا ہے، وہ کسی کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ موم، میں نے مار دیا کو، اب علی کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ عجیب و غریب سا میک اپ کر کے بیٹھی تھی جو اس نے اپنی ساتھی قیدی سے لیا تھا۔ دیکھے میں علی کی دلہن بن گئی، کتنی پیاری لگ رہی ہوں میں۔ صدف ہو جا، میں تجھے جھوٹا پیار کا ناٹک کرنے کا بولا تھا اور تو سچ میں اس علی سے دل لگا بیٹھی۔ اب دیکھ انجام ہم کہاں ہیں۔ نہ پیسہ ملا، نہ میرا بدلہ پورا ہوا، اس نعمان کو برباد کرنے کا اور اس لڑکی کو مارنے کے جرم میں ہم آج یہاں اس جیل میں پھنس گئے ہیں۔ نہ تیرے باپ نے مدد کی، نہ میرے بھائی نے کی۔ میرا بھائی بھی چھوڑ گیا مجھے، اور اس کا وہ بیٹا علی تجھے اتنی باتیں اور اپنے آپ کو اور اپنی اس چہیتی بیوی کے عشق کی داستان سنا کر گیا۔ جب سے پاگل ہو رہی ہو، کوئی نہیں کرے گا وہ تجھ سے شادی، وہ جل کر بولی۔ آخری بات سن کر صدف پھر سے ہتھے سے کھڑی ہو گئی اور اپنا منہ نوچنے لگی۔ اس کو ایسا کرتا دیکھ شمع شاہ ایک طرف دبک کر بیٹھ گئی۔ سزا جزا کا یہ عمل نہ جانے کب تک چلنا تھا۔ سچ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ وہ مالک ہے ہر چیز کا، وہ زبردست ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہادیہ اور نعمان ملک کی پوری فیملی بڑی شان سے بارات لائے تھے۔ انٹرنس پر پھولوں سے اس کا استقبال کیا گیا۔ سب لڑکیاں سب مہمانوں پر پھول ڈال رہی تھیں۔ ایک وہی تھی جو ہادیہ کے ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہا تھا اور پھول نچھاور کر رہا تھا۔ سب لوگ اس کی ہوٹنگ کر رہے تھے، مگر وہ لاپرواہ بنا اپنے کام میں مصروف تھا۔ علی کی نظر ہادیہ کے چہرے سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بڑی دل موہ لینے والی مسکان اس کے لبوں پر تھی جب حیدر اس کے پاس آیا اور بولا، کیا بات، دلہے کی بہن کو امپریس کرنا چاہتا ہے، واہ جی واہ۔ ایسی ہی نہیں ہونے والی امپریس دلہے کی بہن، یاد رکھیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ ہادیہ نے نزاکت سے بال سیٹ کیے اور بولی۔ سب نے او کا شور مچایا تو علی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا اور ایک دم سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک ہاتھ ہادیہ کی طرف بڑھایا اور دوسرا کمر کے پیچھے کیا، جس میں حیدر نے جلدی سے سرخ گلابوں کا ایک پیارا بوکے دیا۔ ہادیہ علی شاہ، کیا تم میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارو گی، مجھے اپنا بناؤ گی، کیا مجھ سے عشق کرو گی؟ سب کی ہوٹنگ میں ہادیہ نے ہاں اور علی کا ہاتھ تھاما اور بوکے اس کو دیکھ دیا
اور اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ سب کے شور کرنے کے بعد وہ وہاں سے شرما کر بھاگ کر چلی گئی تو علی نے مسکرا کر اپنا ہاتھ سر میں پھیرا اور حیدر علی کے باگیر ہو کر بولا، کیا بات ہے تیری ہمت کی؟ میں نے تجھے اکیلے کمرے میں کرنے کا مشورہ دیا تو سب کے سامنے کر دیا۔ اس دن تو بڑا شرما رہا تھا۔ دفع ہو جا یہاں سے، وہ ہنستے ہوئے بے ولا شادی کی رسموں اور رخصتی کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے لگی تو علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑا اور نور کو میسج کیا وہ لوگ جائیں، ہادیہ نہیں آ رہی، جس کو نور نے اوکے کا سگنل دیا اور دلہن لے کر چلے گئے۔ ہادیہ اور علی کے ساتھ روم تک لڑتی آئی کہ اس نے اپنے بھائی کی بارات کے ساتھ واپس جانا ہے، جبکہ اس صبح جانے کا بول کر خاموش کرا چکا تھا۔ اپنے روم کے دروازے پر رک کر علی نے ہادیہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کو آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ وہ اس کی بات پر عمل کر کے روم میں آئی تو علی نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اوپن یور آئیز۔ ہادیہ نے جیسے آنکھیں کھولی تو منہ پر ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے علی کو دیکھنے لگی۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں اور کینڈل سے سجا ہوا تھا۔ علی دھیرے سے ہادیہ کی آنکھیں صاف کی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے معاف کر دو، جو غلط کیا میں نے تمہارے ساتھ، وہ بولا تو ہادیہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور نفی میں سر ہلایا اور اس کو سینے میں منہ چھپا لیا۔ جانتی ہوں میں بہت ڈر گیا تھا، تمہیں کھو دوں گا۔ میں اپنی محبت کو دوستی سمجھتا رہا، جبکہ وہ دھیرے سے بولی، عشق میرے اندر بسیرا کر گیا اور میں سمجھ نہیں سکا، اور آج میں اس بات کو جی جان سے مانتا ہوں، تو عشق میرا ہادیہ علی شاہ، تو عشق میرا۔ بول کر علی نے ہادیہ کے سر پر اپنے لب رکھے تھے، جبکہ اس سینے میں منہ چھپائے کھڑی ہادیہ نے نہایت آہستگی سے کہا، ہاں علی شاہ، تو عشق میرا۔ یہ سن کر علی نے ہادیہ کو اور بھی قریب کر لیا۔ آسمان پر چمکتا چاند ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ختم شد۔